جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ جیسا کہ آپ سب احباب ذی وقار کو پتہ ہے کہ یہ ماہ مقدس اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اپنے دنوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہے۔ اس ماہ مقدس کے دن جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ دل افسردہ بھی ہوتا ہے کہ اس ماہ نور کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک رحمتوں بھری ساعتیں ہم سے بچھڑتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کی تعظیم میں، اس کے تقدس میں اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساعت کو گزاریں۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اس ماہ مقدس کے اندر تیار کر لیں اور یہ عزم مصمم کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں گزاریں گے۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکات کو سمیٹیں۔ اسی ضمن میں آپ کو ایک نوجوان شخص کی کہانی سناتا ہوں کہ ماہ مقدس کی تعظیم میں، ماہ مقدس کے ادب میں اللہ کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک محمد نامی شخص تھا جس کے دامن میں کوئی عبادت و ریاضت نہیں تھی، جس کے دامن میں نہ ہی قیام تھے، جس کے دامن میں نہ ہی شب بیداری کا نور تھا اور نہ ہی لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجود تھے۔ لیکن جب اس ماہ مقدس کی آمد ہوتی، جب اس ماہ مقدس کی تشریف آوری کا وقت ہوتا، تو وہ اپنے آپ کو ایک خاص اہتمام و انصرام کے ساتھ تیار کر لیتا۔ تو لوگ اس سے پوچھتے کہ میاں پورا سال تم اللہ کی دہلیز پہ نہیں آتے، پورا سال ہم تمہارے ہاتھوں میں لمبی لمبی تسبیحات نہیں دیکھتے، لیکن اس ماہ مقدس کے اندر ایک خاص اہتمام، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں اس کی وجہ بتا سکتے ہو؟ تو وہ محمد نامی شخص کہنے لگا، صاحبوں بات دراصل یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ ماہ مقدس رحمتوں، برکتوں اور اللہ کی کرم نوازیوں بھرا مہینہ ہے۔ جو بھی اس ماہ مقدس کے اندر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں ڈھال لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے بخشش کا پروانہ تیار کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو میں اسی سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ اس ماہ مقدس میں میرے گناہوں پہ اپنے کرم اور اپنے فضل کا میں برسا دے۔ تو اسی وجہ سے میں خاص اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو اور ایک منظم انداز کے اندر اپنے آپ کو سمیٹ کر تیار کر لیتا ہوں۔ وہ شخص سویر سے لے کر کے شام تک مسجد میں بیٹھتا، تسبیح و تحلیل کرتا، وظائف کرتا، تلاوت کلام پاک کیا کرتا تھا اور پنج گانا اللہ کے حضور سربہ سجود ہوا کرتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ چند دن گزر جانے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا، ما فعل اللہ بکا، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ دنیا سے جانے کے بعد قبر میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو وہ محمد نامی شخص مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اللہ نے میرا خاتمہ خیر کے ساتھ کیا ہے، اللہ نے اس ماہ مقدس کی تعظیم کرنے پر، اس ماہ مقدس کے تقدس میں اللہ نے مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے، اللہ نے مجھے جنت کا مسافر بنا دیا ہے۔ تو دیکھیں رمضان المبارک کی تعظیم میں اللہ نے انسانیت کے لیے کس قدر بخشش کے بہانے رکھے ہیں۔ تو اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت حسن اخلاق کے ساتھ اور اس ماہ نور کے تقاضوں کے مطابق گزاریں اور اپنی اولاد کی تربیت میں تلاوت قرآن پاک کا نور ڈالیں، اپنی اولاد کی تربیت میں اس ماہ مقدس کا ادب کا رنگ ڈالیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس ماہ مقدس کی تعظیم
اور اس ماہ مقدس کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔